السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو علامہ اسلم جیراج پوری کی کتاب تاریخ القرآن کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب سن 1907 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی اور اس کی دوسرا ایڈیشن 1922 میں شائع کیا گیا۔ اسلم جیراج پوری صاحب تاریخ علوم اسلامیہ کے استاد جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ کے تھے۔ اسلم جیراج پوری صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کا جو اعزاز و احترام ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی قدر کی اور یہ بعض اسلامی کالجوں اور اسکولوں کے دینیات کے نصاب میں بھی داخل کر دی گئی ہے۔ تقریباً 7 برس کا زمانہ ہوا کہ اس کے نسخے ختم ہو گئے تھے، کیونکہ بعض وجوہ سے یہ کتاب میں نے دوبارہ شائع نہیں کی اور میں نے اس کو دوبارہ چھپانا پسند نہیں کیا، اور بعض اہل مطالعہ نے جو اس کے چھاپنے کی درخواست کی ان کو بھی اجازت نہیں دی، لیکن احباب کے اصرار اور قوم کے فہم تقاضے سے آخر مجبور ہونا پڑا، لہٰذا اثر نو اس کی ترمیم اور اصطلاح کی کہ پہلے نسخے میں بہت سی غیر ضروری باتیں تھیں، ان کو خارج کیا گیا اور ان کے بجائے مفید اور ضروری مضامین بڑھائے اور خود قرآن ہی سے اس میں زیادہ مدد لی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ملک اور جس قوم میں پیدا کیا، اس میں صرف چند شخص تھے جنہوں نے اپنے تجارتی کاروبار کی ضرورت سے لکھنا سیکھ لیا تھا، ورنہ بالعموم وہ امیین یعنی ناخواندہ لوگ تھے۔ چنانچہ اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب فرمایا۔ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ عربی خط کے موجد اہل یمن ہیں جن کے یہاں ہمیری سلطنت قائم تھی۔ ہیرا میں جب آل منظر کی حکومت قائم ہوئی تو یہاں کے لوگوں نے بھی اہل یمن سے کتابت سیکھی، یعنی اس خط کو یمنی خط کو خط مسند کہتے تھے۔ وہی خط ہیرا میں خط ہیرا کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہیرا کے متصل عراق کے صدر مقام کوفہ کو جب آباد کیا تو خط ہیرا نے خط کوفی کا لقب پایا۔ حجاز میں سب سے پہلے حرب بن امیہ نے اپنے ایک رشتہ دار سے جو بادشاہ ہیرا کے دربار میں رہتا تھا اس سے عربی سیکھی۔ ان کے بعد چند دیگر اشخاص نے جنہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی تھے اس کو سیکھ لیا، لیکن یہ لوگ صرف اس قدر لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ اپنی تجارت کے کاروبار کا ضروری حساب و کتاب لکھ سکیں، نہ کوئی باقاعدہ اس کی تعلیم تھی نہ شوق تھا۔ شاعروں کے قصیدے، کاہنوں کے قصے اور اہم واقعات زبانی یاد رکھے جاتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی قصیدہ ملک میں لاجواب تسلیم کر لیا جاتا تھا تو اس کو لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے تھے، لیکن اس سے صرف اس کا اعزاز مد نظر
ہوتا تھا نہ کہ اس کی اشاعت۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے بعض راہب خاص حصے آسمانی کتابوں کے مذہبی غرض سے اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن یہ کتابیں اس وقت تک عبرانی زبان میں تھیں۔ ان کے کسی جزو کا عربی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا اور نہ ترجمے کا خیال پیدا ہوا تھا، کیونکہ سامان کتابت کی دشواری کی وجہ سے اگر وہ اصل کتاب ہی کا کوئی جزو لکھ لیتے تھے تو غنیمت سمجھتے تھے۔ ترجمہ کرنا تو ایک نہایت مشکل کام تھا۔ الغرض نزول قرآن تک عربی زبان میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، نہ حجاز میں کوئی مکتب یا مدرسہ تھا جس میں کسی قسم کی مکتوبی یا زبانی تعلیم دی جاتی ہو، اور نہ کوئی تعلیم یافتہ شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ہمیشہ انہی میں سے اپنے خاص برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا اور ان کو غیب سے بذریعہ وحی کے تعلیم دی۔ یہی بندگان خاص نبی یا رسول کہے جاتے تھے۔ ان میں سے کسی پر آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی، مثلا توریت، زبور اور انجیل وغیرہ۔ سب سے آخری آسمانی کتاب قرآن ہے جو نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لغت میں وحی مخفی طور پر صورت کے ساتھ کسی امر کے بتلا دینے کو کہتے ہیں۔ صورت کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات ذہن میں آئے وہ ترتیب مقدمات کا نتیجہ نہ ہو بلکہ ایک دم غیب سے اس کا علم ہو گیا ہو۔ اس طرح شرع میں وحی ان علوم الہیہ کا نام ہے جو نبی کے دل پر القاء کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو غیب کی جس طریق پر تعلیم دیتا ہے اس کی حقیقت بیان کرنے سے تمام علمی عبارتیں قاصر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت میں جن الفاظ اور عبارات میں اس کو بیان ہے انہیں اس اقتباس کر کے اس کا ایک تصور ذہن میں قائم کیا جائے۔ اس تعلیم غیبی کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، رؤیا صادقہ یعنی نیند میں سچے خواب نظر آتے ہیں۔ اس قسم کے خوابوں کا ذکر قدیم آسمانی کتابوں نیز قرآن میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب ہی میں دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت سے 6 مہینے پہلے سے سچے خواب نظر آتے تھے۔ رات کو نیند میں جو کچھ دیکھتے تھے صبح کو اس کا ظہور روز روشن کی طرح ہو جاتا تھا۔ لیکن رؤیا صادقہ صرف نبی کی ہدایت کے لیے ہے، اس کے ذریعے سے اصول شریعت کی تلقین نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح طلوع آفتاب سے پہلے صبح صادق نمایاں ہوتی ہے، اسی طرح نور نبوت کے ظہور سے پیشتر سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بلا کسی توسط کے دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے، اس کو وحی یا القاء کہتے ہیں۔ نمبر 3، نبی کو اللہ کا کلام سنائی دیتا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ نے طور پر ندا سنی تھی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ نبی کو اس کے ارادوں اور حکموں سے مطلع کرتا ہے۔ قرآن میں اس فرشتے کو روح الامین، روح القدس اور جبرائیل کہا ہے۔ آخری تینوں قسموں کو بیان میں آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے: اللہ کسی شخص سے کلام نہیں کرتا مگر بذریعہ وحی کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا اپنا قاصد فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے اس کے حسب منشا
وحی کر دیتا ہے۔ روح القدس، قرآن یہ بتلاتا ہے کہ اس کا نزول تمام تر اس وحی کے ذریعے ہوا جس کو فرشتے لا کر نبی کے دل پر القا کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں ہے، اور بے شک اس قرآن کو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے اور اس کو روح الامین نے تیرے دل پر اتارا ہے تاکہ تو اس سے لوگوں کو ڈرائے۔ دوسری آیت ہے، بے شک یہ قرآن ایک قوی اور بزرگ پیغام لانے والے کا قول ہے جو مالک عرش کے نزدیک عزت رکھتا ہے، سب کا مانا ہوا اور امانت دار ہے۔ سورہ نحل میں ہے، کہہ دے کہ روح القدس نے قرآن کو تیرے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک اتارا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، کہہ دے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ کافر ہے، اس نے اللہ کے حکم سے قرآن کو تیرے دل پر اتارا ہے۔ ان تمام آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کو اللہ کے حکم کے مطابق جبرائیل امین نے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل دین اسلام صرف قرآن ہے، وہ معین الفاظ میں حفاظت کے ساتھ اللہ کے پاس سے اتارا ہے۔ اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلق تصرف کا اختیار نہ تھا، لیکن اس کو سکھلانے اور سمجھانے اور اس کے احکام کو نافذ اور رائج کرنے میں ہدایات اور احکام کی ضرورت تھی جو حسب موقع حسب ضرورت پیغمبر نے دیے۔ ان ہدایات اور احکام سے جو کام لیا جا سکتا تھا وہ صرف قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے۔ قرآن کی حقیقت میں بعض باریک ہیں، لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے قرآن کلام نفسی ہے، یعنی صرف معنی کا نام ہے، الفاظ اس میں داخل نہیں ہیں۔ دوسرا گروہ الفاظ اور معنی کے مجموعے کو قرآن کہتا ہے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے تنزیل کے معنی بھی اختلاف میں پڑ گیا۔ جو لوگ صرف معنی کو قرآن کہتے ہیں، ان کے نزدیک تنزیل ایسے حروف اور کلمات کے اظہار کا نام ہے جو ان معنی پر دلالت کریں، اور جو لوگ الفاظ اور معنی دونوں کو قرآن میں شامل سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک تنزیل کے یہ معنی ہیں کہ وہ الفاظ لوح محفوظ سے نقل ہو کر نبی کی زبان سے سنا دیے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی سے انسیت تھی اور نبوت سے پیشتر غار حرا میں، جو کہ مکہ سے چند میل پر ہے، عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب سے روئے صادقہ نظر آنے لگے، اس وقت سے اور بھی اس حال میں اضافہ ہو گیا۔ کئی راتیں وہیں گزار دیتے تھے اور اپنے ہمراہ توشہ لے جاتے تھے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے اور پھر توشہ لے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار حسب معمول اس غار میں عبادت میں مصروف تھے کہ فرشتہ وحی لے کر آیا اور کہا کہ پڑھ۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر اس قدر زور سے دبایا کہ آپ بے حال ہو گئے، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ آخر اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضرت نے ان آیتوں کو دہرایا، پھر وہ فرشتہ چلا گیا۔ اس غیر متوقع اور عجیب و غریب حالت میں پیش آنے کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہو گئے۔ وہاں سے لرزتے ہوئے گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ جب خوف جاتا رہا اور طبیعت کو سکون ہوا تو حضرت خدیجہ نے اس کیفیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دلائی اور کہا کہ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو عیسائی ہو گئے تھے اور آسمانی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ ان سے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ یہ فرشتہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ناموس اکبر ہے، یہی حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ یقیناً اس قوم کے نبی ہوں گے۔ ان سے کہہ دو کہ ثابت قدم رہیں، ان کی قوم ان کو جھٹلائے گی، اذیت دے گی اور یہاں سے نکالے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور ان کی مدد کروں گا۔ ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں اتارا، رمضان کا مہینہ جس میں کہ قرآن اتارا گیا ہے، یعنی آغاز نزول ہوا، کیونکہ اس کے بعد پھر نزول قرآن کے لیے کسی مہینے اور دن کی تخصیص نہ تھی۔ شب قدر جمہور اہل اسلام کے نزدیک رمضان المبارک کے عشرۂ اخیر میں کوئی طاق رات ہوتی ہے۔ بعض مورخین آغاز نزول قرآن کی تاریخ 25 رمضان قرار دیتے ہیں۔ اس تاریخ کو قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 ماہ اور 16 روز کی ہوگی، اور شمسی حساب سے 39 برس 3 مہینے 16 دن کی۔ یہ تاریخ 6 اگست 610 کے مطابق ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ زمانے تک وحی نہیں نازل ہوئی، پھر سورہ مدثر اتری۔ اس وقت سے ٹکڑے ٹکڑے حسب موقع اور حسب ضرورت 23 سال تک، یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس کے نزول کی کوئی جگہ یا کوئی ساعت یا کوئی مقدار متعین نہیں تھی۔ نزول کے لحاظ سے قرآن کی سب سے آخری سورت برات ہے۔ اس کے آخر کی دونوں آیاتیں عرش کا آخری پیغام ہیں، جن کے اترنے کے 9 دن کے بعد نبوت کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا۔